پاکستان کے نگران وزیر اعظم کاکڑ نگران وزیر اعظم لگتے نہیں ہیں. جس طریقے سے انہوں نے پاکستان سے 10 دن کی چھٹی لی اور پھر یو این جنرل اسمبلی کے اندر جا کر خطاب فرمایا اور وہاں سے پھر جا کے لندن جا بیٹھے اور وہاں پر جا کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں, لگتا نہیں ہے کہ وہ نگران وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کا جو کنسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے جس کے اوپر ہمیں ہر وقت بھاشن دیتے رہتے ہیں اپنے مختلف انٹرویوز کے اندر, وہ بڑا واضح ہے. ان کا تعلق ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ سے ہیں, ان کا تعلق پاکستان کی ریاست کی پالیسی کے اوپر ریفلیکٹ کرنے سے نہیں ہے. ان کا یہ مینڈیٹ ہے ہی نہیں, نہ ہی ان کے پاس اس قسم کی کوئی مورل سٹینڈنگ یا کانسٹیٹیوشنل سٹینڈنگ ہے کہ وہ کنٹروورشل ایشوز کے اوپر جائیں. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو این جنرل اسمبلی میں جا کے کسی نہ کسی کو تو ریپرزینٹ کرنا تھا. اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ یو این جنرل اسمبلی اور یو این کو چلاتے ہیں, سیکیورٹی کونسل کے جو 4 ممبران ہیں 5 میں سے, انہوں نے تو اپنے حکومتی نمائندگان بھیجے ہی نہیں. لوور گریڈ کے انہوں نے لوگ بھیجے ہیں جنہوں نے جا کے ان کی حکومتوں کو اور ریاستوں کو ریپرزینٹ کیا, لیکن پرائم منسٹریل لیول کے یا پریزیڈنشیل لیول کے بندے انہوں نے نہیں بھیجے وہاں پر. تو جو لوگ یو این چلا رہے ہیں ان کو تو اتنا خیال ہے کہ بھائی یہ کوئی بہت بڑا فورم نہیں ہے, یہاں پر جا کر ہم جو بات کریں گے اس کا کوئی بہت زیادہ اثر نہیں ہوگا, اثر ہوگا بھی تو پر اثر بنانے کے لیے ہم دوسرے نمائندگان کو بھیج دیں گے. ہمارے پاس سارے پاکستان میں سے صرف ایک ہی شخص بچا ہے جس کا نام نگران وزیر اعظم کاکڑ, جس کو وہاں پہ جانا تھا. چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں وہاں پہ چلے گئے, وہاں پر چلے گئے تو بھائی واپس بھی تو آپ کو فوراً آنا تھا. یہ ہمیں بتایا گیا جی کہ اس مرتبہ کوئی ہم میڈیا کا ریپرزینٹیو ساتھ نہیں لے کے گئے جس کو ریاست نے فنڈ کیا. وہ بہت اچھی بات ہے, پہلے بھی یہ روایت تھی, اگر نہیں تھی تو ہونا چاہیے تھا, آئندہ بھی روایت ہونی چاہیے. ریاست کی کٹی جو ہے وہ کسی کی خالہ جی کی کٹوری نہیں ہے جس کے اندر آپ کو ہر وقت مفت کی چاشنی ملتی رہے. لیکن اس کے بعد پھر آپ لندن چلے گئے. لندن جانے کے بعد آپ نے وہاں پہ جا کے ایک پریس کانفرنس عام الفاظ استعمال کرتے ہوئے ٹھوک دی. پریس کانفرنس کے اندر مختلف قسم کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, کبھی آپ بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں, اس کے اوپر آپ عمران خان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, آپ الیکشن کی نوعیت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, آپ فوج کے حوالے سے جو متنازع سوال ہوتے ہیں ان کے جواب دے رہے ہیں, آپ کبھی یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان اور 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے اندر جن لوگوں کو سزائیں ہیں ان کے بغیر بھی انتخابات ہو سکتے ہیں. پھر آپ الیکشن کمیشن کے معاملات کے اوپر بولنے لگ جاتے ہیں کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے گا. بھائی کس نے آپ کو یہ مینڈیٹ دیا ہے؟ یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. فصاحت و بلاغت کا ہونا, اچھی انگریزی پر عبور ہونا, اچھا مبلغ ہونا, وہ صفات اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن یہ منصب نہیں ہے ان صفات کے اظہار کے لیے. تو ہم تو خیال یہ کر رہے تھے کہ جس طریقے سے چناؤ ہوا ہے نگران سیٹ اپ کا, اس کے بعد کچھ ایسی روایات ہمارے سامنے آئیں گی جو ویسے تو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں, کیونکہ پولیٹیکلی مینڈیٹڈ جب حکومتیں آتی ہیں تو ان کے پاس ایک اپنا زوم ہوتا ہے کہ جی چونکہ ہم عوام کے ڈھیر سارے ووٹ لے کے آئے ہیں تو پھر ہمیں خاص طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے. اس کے اوپر بھی ہم اعتراض اٹھاتے رہتے ہیں کہ ووٹ لینے کے باوجود آپ کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے. ایک جو لندن کے اندر لوگ جا کے ٹھہر جاتے ہیں, میاں محمد نواز شریف ان کی فیملی سمیت تو دوسرے لوگ جتنے بھی ہیں وہاں پر پولیٹیشنز کے جو ملک سے باہر ٹھیے بنے ہوئے ہیں, جو ڈھابے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور جو حویلیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, اس کے اوپر بھی میں ریفلیکٹ کرنا چاہوں گا, بٹ ان اے لٹل بٹ. پہلے ذرا کاکڑ صاحب کے معاملے کو نپٹا لیں. تو بھائی آپ کو کس نے یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ ان معاملات کے اوپر بولیں, سیاسی معاملات کے اوپر بولیں, الجھاؤ کو مزید اس کے اندر الجھنے ڈالیں؟ جو انٹیریئر منسٹر کا بیان تھا, چلیں اس کے اوپر اوور ری ایکشن آیا نون لیگ کا, نہیں آنا چاہیے تھا اس کے اوپر اوور ری ایکشن, پورا بیان دیکھ لینا چاہیے تھا. لیکن آپ ان معاملات میں کیوں گھستے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں کی پکڑ کے بارے میں اور 9 مئی کے واقعات کے بارے میں, پھر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ 9 مئی کے واقعات کے بارے میں بطور انٹیریئر منسٹر میں بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں بطور سرفراز بگٹی. پرائم منسٹر صاحب کا بھی یہ ماننا ہے کہ بطور پاکستانی شہری میرا بڑا دل دکھا. آپ کو پتہ ہے کہ ان معاملات کے اوپر آپ ریفلیکٹ کریں گے تو ریفلیکشن آپ کی پوزیشن کی وجہ سے ایک تنازع میں تبدیل ہو جائے گی, اور اس کے بعد پھر انفارمیشن منسٹر کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں کہ جی آپ بیانیہ صحیح بنا رہے. تو جب آپ بیانات اس قسم کے دیں گے تو اس کے اوپر بیانیہ کیسے بنے گا؟ انفارمیشن منسٹر سے آپ کیا توقع کرتے ہیں, یا کسی بھی منسٹر سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ان بیانات کو کس طریقے سے اس کی تشہیر کرے؟ اور معاملہ صرف نگران وزیر اعظم کا نہیں ہے, معاملہ ان کی کابینہ کے ممبران کا بھی ہے. باقی لوگ ان کے اٹھا کے دیکھ لیں جو آئی ٹی سے ڈیل کر رہے ہیں. عمر صاحب صاحب, انہوں نے تو باقاعدہ ایک پی آر کی فرم بنا لی ہے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ کو, تو وہ ایسے استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے پاکستان میں آ کے وہ تمام انقلابات لے آئے ہیں جو پچھلے 15 سال سے وہ ہر حکومت کے ساتھ مل کے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. پروجیکشن بڑی ہوتی ہے, صفر نتیجہ اس کا نکلتا ہے.
ان کے جو منسٹرز ہیں کامرس کے، ان کے حوالے سے دیکھ لیں، اہداف سیٹ کیے جا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ہم نے 100 بلین کی ایکسپورٹس کر دینی ہے، کوئی کہتا ہے جی ہم نے 20 بلین کی IT ایکسپورٹس کر دینی ہے. بھائی آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. اور میں بار بار کیوں دہرا رہا ہوں، صرف آئینی معاملہ نہیں ہے. جب آپ اپنی حد سے آگے جا کے کام کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ کس کے بہاف پر کام کر رہے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کی انڈورسمنٹس کہاں سے آئی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان انڈورسمنٹس کی وجہ سے ان کو یہ زوم ہو چلا ہے کہ جی ہم جہاں بھی جائیں خیر ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، ہم جو بھی کہیں خیر ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، ہم جو مرضی بیان دے رہے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کی انڈورسمنٹ کو license to say whatever you want to say, license to reflect whatever you want to reflect on, license to articulate policy which is not even your mandate, license to travel, license to stay abroad, license to do presses, یہ لائسنس کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. تو اگر اسٹیبلشمنٹ کے لائسنس کے ذریعے ہی ملک کو چلانا ہے تو پھر آئین کی بات آپ چھوڑ دیں. اب میں ذرا لندن کے معاملات کے اوپر آنا چاہوں گا. بطور پاکستانی شہری و بطور صحافی میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ میرے خیال میں ایک قانون پاس ہونا چاہیے یا کروانا چاہیے کہ پاکستان کے تمام سیاسی معاملات، اس سے متعلق تمام میٹنگز پاکستان سے باہر بین ہو جانی چاہیے. یہ پاکستان سے باہر جا کے بیٹھ کے آپ میٹنگز کرتے ہیں، وہاں پر آپ نے ایک پریس روم بنائے ہوئے ہیں، تمام جماعتوں نے کی ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد جا کے آپ وہاں پر اپنے فلیٹس لے لیتے ہیں اور زندگیاں وہاں پہ گزارتے ہیں. جنرل پرویز مشرف ہو، ایوب خان کی اگلی جنریشن ہو. میں بچوں کی باتیں نہیں کر رہا. اگر آپ نے بچوں کو سیٹل کروانا ہے وہ آپ کا ذاتی معاملہ، سیٹل کروائیں، ان کو جائیدادیں وہاں پہ لے کے دیں. لیکن اگر پبلک ریپرزنٹیٹیو ہیں اور پاکستان کے پالیٹکس سے متعلق کبھی آپ میٹنگ دبئی میں کر رہے ہیں، کبھی آپ ابوظہبی میں کر رہے ہیں، کبھی آپ لندن میں کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ایکسپیٹ کمیونٹی یا پولیٹیسائز کیوں. بھائی اس وجہ سے پولیٹیسائز ہے کہ آپ تمام کا تمام، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ٹمبا ٹیا اٹھا کے آپ چلے جاتے ہیں UK میں، چلے جاتے ہیں امریکہ میں، چلے جاتے ہیں دبئی میں، اور کہتے ہیں جی بڑی ساورن سٹیٹ ہے. یہ کون سی ساورن سٹیٹ ہے جس کے سیاسی معاملات کے اوپر آپ لندن میں بیٹھ کے ریفلیکٹ کرتے ہیں؟ تو میں تو ذاتی طور پہ چاہوں گا کہ مکمل طور پر بین ہونا چاہیے پاکستان کی سیاست سے متعلق تمام میٹنگز، تمام ہڈلز کو پاکستان سے باہر. اور بہت ہی اچھا ملک بنے گا اگر یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے تمام اثاثے اٹھا کے اور تمام اپنا جو سینٹر آف فائنینشیل گریوٹی ہے اس کو اٹھا کے پاکستان میں لے آئیں، باہر بالکل بزنس کریں. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارڈر سے باہر پاکستان کے بلینئرز کا نام ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے سیاسی نمائندگان ہوں حقیقی یا نگرانی، اور لندن کو بیس بنا کے آپ پاکستان کے معاملات کے اوپر ریفلیکٹ کریں اور پھر کہیں جی ہم اتنی ساورن سٹیٹ ہیں، ہمارے بارڈرز بڑے سیکروسیکٹ ہیں. بارڈرز کی سینکٹیٹی لوگوں کے اعمال اور لیڈران کے افکار و اعمال دونوں کے ساتھ بنتی. یہ بارڈر کی سینکٹیٹی بالکل بھی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو، نگران وزیر اعظم جو ہے وہ 10 دن پاکستان سے باہر ہو، اور پاکستان کا جو 3 ٹائم پرائم منسٹر ہے اس کو لندن سے لانے کے لیے ایسے اہتمام ہو رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا اب اگلی مرتبہ ہم نے کس قسم کا انتظام کرنا ہے، کوئی اسپیشل جہاز بھیجنے ہیں، اور بہت بڑا موقع بن رہا ہو. ہر 4 سال کے بعد ایسے ہی ہمیں ایک نظارہ نظر آتا ہے کہ جس طرح کوئی پتہ نہیں انہونا شخص یہاں پر آ رہا ہے، چاند سے اتر کے آ رہا ہے. بینظیر بھٹو کے ساتھ ایسا ہوا، نواز شریف کے ساتھ ایسا ہوا. آرگومنٹ یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر سیاسی طور پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تو ان کو باہر بھجوایا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اگر باہر جا کر یہ سیاست نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. تو آرگومنٹ صرف سیاستدانوں کے خلاف نہیں ہے، سیاستدانوں کے بارے میں نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی ہے. جب آپ ملک سے لوگوں کو بھگا دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پاکستان کا امیج برا ہوتا ہے، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے جو نکلتا ہے. پاکستان لکس لائک ناٹ اے بنانا ریپبلک، اٹ لکس لائک اے کوکونٹ ریپبلک. وہ کوکونٹ ریپبلک کیا ہے؟ ناریل کیا ہے؟ باہر سے بڑا سخت ہے، آپ کو بہت اچھے طریقے سے نیوکلیر، آپ کے پاس امبریلا بھی موجود ہے، آپ کے پاس ڈیفنس بھی موجود ہے، آپ کے پاس جو سخت گیر قسم کے اداروں کے پاس اوصاف ہیں سب کے سب موجود ہیں، ایڈمنسٹریٹو پاور آپ کے پاس بڑی ہے، اندر سے ہالو ہے. کیونکہ آپ نے تمام قیادت کو یہ لائسنس دیا ہوا ہے کہ جب دل چاہے وہ باہر چلے جاتے ہیں، باہر جو ہے ایک اسٹیشن بنا لیتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے ریفلیکٹ کرتے ہیں پاکستان کے پالیٹکس کے بارے میں، تمام معاملات وہاں پر طے ہوتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ سمیت، سیاسی نمائندگان سمیت، نگران حکومت سمیت درخواست ہماری یہ ہے کہ برائے مہربانی آپ نے جتنا کام کرنا ہے پاکستان کی طرف رخ کریں، پاکستان کے اندر آ کر یہ کام کریں. اور اگر آپ کو شوق ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کا یا پاکستان کے آئینی معاملات کو ٹیک اپ کرنے کا، تو نگران حکومت
میں رہتے ہوئے یہ کام نہ کریں. جو آپ کا مینڈیٹ ہے اس کے مطابق کام کریں. یہ ہونا نہیں ہے مجھے پتہ ہے, لیکن ظاہر ہے تجزیاتی طور پر اور بطور صحافی ہمیں اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت ہی بری پریسیڈنٹ ہے جو سیٹ کی گئی ہے. نہ نگران وزیر اعظم کو یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ان کا مینڈیٹ کیا ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ خیال ہے کہ وہ جب مینڈیٹ کی وائلیشن کرتے ہیں تو کس طرح پاکستان سے لیڈروں کو بھگوا کر یا جلا وطن کر کے وہ پاکستان کی سبکی کرتے ہیں, اور نہ ان لیڈران کو خیال ہے جو پاکستان کو ریپرزینٹ تو کرتے ہیں مینڈیٹ کے حوالے سے اور ووٹ بھی لیتے ہیں, لیکن جب ذرا سی بارش ہوتی ہے, موسم خراب ہوتا ہے تو بیگ باندھتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں. وہاں پر جا کر ایسے باتیں کرتے ہیں کہ جیسے لاہور کے اندر یا بنی گلہ کے اندر یا لاڑکانہ کے اندر اپنے ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. تو جب آپ فورن کیپٹلز کو یہ سہولت مہیا کریں گے کہ وہ آپ کو ہوسٹ کریں, تو پھر یہ کہنا کہ ہماری ساورنٹی انٹیکٹ ہے, میرے خیال میں ذرا غلط ہی بات لگتی ہے.